عالمی سطح پر بھارتی مظالم کا پردہ چاک ہوتے ہی مودی ایک مرتبہ پھر پاکستان فوبیا کا شکار ہو گیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں پر بھارتی مظالم کے خلاف پہلی عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں شرکاء نے شدید اظہار تشویش کیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں کے خلاف بھارت کی جابرانہ پالیسیوں پر پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی کانفرنس بھارتی درندگی کو عالمی انسانی حقوق کے ایجنڈے میں تبدیل کرنے کا واضح اشارہ ہے۔ 1984 کے فسادات میں بھی 8 سے 17 ہزار سکھوں کے منظم قتل پر ریاستی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ 50 ہزار سے زائد سکھ ہجرت پر مجبور ہوئے، جبکہ 1980 اور 90 تک بے تحاشا جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل کیے گئے۔ پاکستان کی مؤثر اور متوازن خارجہ پالیسی اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند ہونے پر انڈیا کا گودی میڈیا دوستوں تلملا اٹھا ہے۔ عالمی کانفرنس کے بعد گودی میڈیا نے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان پر من گھڑت الزامات لگا دیے، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے موقف پر بھی بھارتی میڈیا نے آذربائیجان پر پاکستانی بیانیہ اپنانے کا الزام لگا دیا۔ اس سے پہلے کینیڈا سمیت دوستوں بیشتر ممالک سکھ رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی سرپرستی کے شواہد بھی کینیڈا پیش کر چکا ہے۔ جرمنی، برطانیہ اور ترکیہ کے بعد ایران میں بھی غیر قانونی مہاجرین کے خلاف دوستوں گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ افغان میگزین افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی جیل میں غیر قانونی افغان مہاجر سمیت 7 قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ قیدیوں کو منشیات کے مختلف مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر ایرانی عدلیہ نے سزائے موت سنائی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے 2025 میں غیر قانونی اور سنگین جرائم میں ملوث 85 افغان افراد کو سزائے موت کا مرتکب قرار دیا تھا۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران سے ملک بدری کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان مہاجرین ایران سے ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان رجیم کی پشت پناہی میں سرگرم افغان منشیات اور انسانی سمگلنگ نیٹ ورکس اب محض علاقائی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خطرہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب چونکہ طالبان پسند نہیں ہے، اب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے برطانیہ کو شواہد موصول ہو چکے ہیں۔ ہمیش کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا فیصلہ غیر جانبدار پولیس تحقیقات کے بعد ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات ہیں اور اہم شراکت دار بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا پاکستان سے ذاتی وابستگی ہے۔ سفارتی کیریئر کا آغاز بھی پاکستان سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے دوستو، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے زہر پھیلانا فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر 90% خبریں غلط چلائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہیں سوشل میڈیا پر چلا دیں۔ سوشل میڈیا پر غلط خبر پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ٹی وی چینلز کو کیوں غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹی وی چینل غلط خبر چلاتا ہے تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی تذلیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی لندن میں بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے تو کوئی امریکہ میں اداروں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ضرور سامنے لائیں۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتا دوں کہ آپ لوگ بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کو یہاں لائیں گے اور ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر دوستو آغاز کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد پہلے عام انتخابات 12 فروری 2026 کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، منعقد ہوں گے۔ حسینہ واجد کے خلاف تحریک چلانے والے نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی نے ڈھاکہ سے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔
جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی دارالحکومت ڈھاکہ سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بھی ضلع سلہٹ میں روڈ شو کیا۔ دوسری جانب پابندی عائد ہونے کے باعث سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ انتخابی دوڑ سے باہر ہے۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی ہے، جس میں جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے، بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایران کے قریب اور احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایران پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، ایران کو کہا تھا کہ اگر پھانسیاں دی تو کارروائی کریں گے۔ میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فوجی نقل و حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ لازمی طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فوج ساز و سامان کے ساتھ مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو چکی ہے اور اس میں طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن، جنگی بحری جہاز اور جنگی طیارے شامل ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے، تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ آئرلینڈ نے غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ دستخط کی تقریب میں جو دیکھا گیا وہ ابتدائی امن بورڈ منصوبے سے مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توثیق کی اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا، لیکن اب کی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں اور پیوٹن کی شمولیت بھی ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی طرف ایک بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر بھی نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا کا دورہ کروں گا اور سال کے اختتام پر چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرینی صدر اور صدر پیوٹن دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جلد معلوم ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے لی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں کہا کہ وہ وزیر اعظم مارک کارنی کو غزہ کے لیے ان کے بورڈ آف پیس اقدام میں شامل ہونے کی دعوت واپس لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مارک کارنی کو اس اقدام میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بورڈ آف پیس کینیڈا کی شمولیت کے حوالے سے اپنا دعوت نامہ واپس لے رہا ہوں، کیونکہ بورڈ آف پیس دنیا کے بااثر ترین رہنماؤں کا فورم ہے، نہ کہ عام قسم کے لوگوں کا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت 19 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات بورڈ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری اور مراکش اور ویتنام بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ $1 ارب دینے کو تیار ہیں۔ ہم عالمی استحکام کی ہر کوشش میں تعاون کریں گے۔